وہاں دو لاشیں پڑی تھیں۔ علی بن سفیان نے گھوڑے سے اتر کر دیکھا، ایک البرخ کی پہلی بیوی تھی، دوسرا آزر تھا، عمر کا ساتھی۔ دونوں زندہ تھے اور خون میں ڈوبے ہوئے۔ آزر نے بتایا کہ وہ البرخ کی بیوی کو پھینک کر چلے گئے تو وہ اس کے پاس گیا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے اس پر خنجر کے 3 وار کیے۔ وہ سنبھل نہ سکا، حملہ آور بھاگ گیا۔ آزر نے بتایا کہ دوسری عورت البرخ کے گھر کی طرف نہیں گئی بلکہ ادھر گئی ہے جہاں وہ پہلے جایا کرتی تھی۔ عمر کو اس گھر کا علم تھا۔ علی بن سفیان نے 2 سواروں سے کہا کہ وہ دونوں زخمیوں کو فوراً جراح کے پاس لے جائیں اور ان کا خون روکنے کی کوشش کریں۔ باقی سواروں کو وہ عمر کی رہنمائی میں اس مکان کی طرف لے گیا جہاں آصفہ پہلے کئی بار جاتے دیکھی گئی تھی۔ وہ پرانے زمانے کا بڑا مکان تھا۔ اس سے ملحق کئی اور مکان تھے۔ پچھواڑے سے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی۔ علی نے اپنے سواروں کو مکان کی دونوں طرف سے پیچھے بھیجا۔ 2 سواروں کو مکان کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ کوئی بھی اندر سے نکلے اسے پکڑ لو، بھاگنے کی کوشش کرے تو پیچھے سے تیر مارو اور ختم کر دو۔ سوار ابھی چکر کاٹ کر پچھواڑے کی طرف جا ہی رہے تھے کہ دوڑتے گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دینے لگے۔ علی بن سفیان نے ایک سوار سے کہا، سر پر جاؤ، اپنے کمانداروں سے کہو کہ اس مکان کو گھیرے میں لے کر اندر داخل ہو جائے، اندر کے تمام افراد کو گرفتار کر لے۔ سوار کیمپ کی طرف روانہ ہو گیا۔ علی بن سفیان نے بلند آواز سے اپنے سواروں کو حکم دیا، ایڑ لگاؤ، تعاقب کرو، ایک دوسرے کو نظر میں رکھو، اور اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی۔ یہ رسالے کے چنے ہوئے گھوڑے تھے اور ان کے سوار سلطان ایوبی سے کئی بار خراج تحسین حاصل کر چکے تھے۔ مفرور بھی شاہ سوار معلوم ہوتے تھے۔ ان کے گھوڑوں کے ٹاپو بتاتے تھے کہ اچھی نسل کے بہت تیز دوڑنے والے گھوڑے ہیں۔ یہ شہر کا علاقہ تھا جہاں مکانوں کی رکاوٹیں تھیں، گلیاں تھیں جو گھوڑوں کی دوڑ کے لیے کشادہ نہیں تھیں۔ ان سے آگے کھلا میدان تھا۔ اندھیرے میں گھوڑے نظر نہیں آتے تھے۔ ان کی آوازوں پر تعاقب ہو رہا تھا۔ وہ جب کھلے میدان میں گئے تو ان کا چھپنا مشکل ہو گیا۔ افق کے پس منظر میں وہ سایوں کی طرح صاف نظر آنے لگے۔ وہ 4 تھے۔ انہوں نے کم و بیش 100 گز کا فاصلہ حاصل کر لیا تھا۔ وہ پہلو بہ پہلو جا رہے تھے۔ علی بن سفیان کے حکم پر 2 سواروں نے اسی رفتار سے گھوڑے دوڑاتے تیر چلائے۔ تیر شاید خطا گئے تھے۔ بھاگنے والے دانشمند معلوم ہوتے تھے۔ تیر ان کے قریب سے یا درمیان سے گزرے تو انہوں نے گھوڑے پھیلا دیے۔ وہ اکٹھے جا رہے تھے۔ ان کے گھوڑے کھلنے لگے۔ نہایت اچھے طریقے سے گھوڑے ایک دوسرے سے خاصے دور ہٹ گئے۔ علی بن سفیان کا دستہ بہت تیز تھا۔ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا مگر بھاگنے والوں کے گھوڑے اور زیادہ ایک دوسرے سے ہٹتے جا رہے تھے۔ آگے کھجور کے پیڑوں کا جھنڈ آ گیا۔ ان کے گھوڑے وہاں اس طرح ایک دوسرے سے دور ہٹ گئے کہ 2 دائیں طرف اور 2 کھجوروں کے بائیں طرف ہو گئے۔ یہ جگہ اونچی تھی۔ گھوڑے اوپر اٹھے اور غائب ہو گئے۔ تعاقب کرنے والے بلندی پر گئے تو انہیں آگے جو بھاگتے سائے نظر آئے وہ ایک دوسرے سے بہت ہی دور ہو گئے تھے۔ پھر وہ اتنی دور دور ہو گئے کہ ان کے رخ ہی بدل گئے۔ علی بن سفیان جان گیا کہ وہ اس کے سواروں کو منتشر کرنا چاہتے ہیں۔ علی نے بلند آواز سے کہا، ہر سوار کے پیچھے تقسیم ہو جاؤ، ایک دوسرے کو بتا دو، ایڑ لگاؤ، فاصلہ کم کرو، کمانوں میں تیر ڈالو۔ سوار تقسیم ہو گئے۔ سب نے کندھوں سے کمانے اتار کر تیر ڈال لیے اور تقسیم ہو کر ایک ایک گھوڑے کے پیچھے گئے۔ ان کے گھوڑوں کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ ٹاپوؤں کے شور و غل میں کمانوں سے تیر نکلنے کی آوازیں سنائی دیں۔ کسی نے للکار کر کہا، ایک کو مار لیا، گھوڑا بے قابو ہو گیا ہے۔ ادھر علی بن سفیان کے ساتھ جو 2 سوار تھے انہوں نے بیک وقت تیر چلائے۔ اندھیرے میں تیر قطع جانے کا ڈر تھا اور تیر قطع بھی جا رہے تھے۔ پھر بھی انہوں نے ایک اور گھوڑے کو نشانہ بنا لیا۔ یہ گھوڑا بے قابو ہو کر اور گھوم کر پیچھے کو آیا۔ ایک سوار نے اس کی گردن میں برچھی ماری، دوسرے نے اپنے گھوڑے سے جھک کر اس کے پیٹ میں برچھی داخل کر دی، مگر گھوڑا توانا تھا، گرا نہیں۔ سوار زندہ پکڑنا تھا۔ علی کے ایک سوار نے بازو بڑھا کر ایک سوار کی گردن جکڑ لی۔ نیچے گھوڑا زخمی تھا، وہ رکتے رکتے رک گیا۔ اس پر ایک آدمی سوار تھا اور ایک لڑکی جسے سوار نے آگے بٹھا رکھا تھا۔ لڑکی شاید بے ہوش تھی۔ صحرا کی تاریک رات میں
اب کسی سر پر دوڑتے گھوڑے کی ٹاپو نہیں سنائی دیتے تھے۔ سواروں کی آوازیں چلتے گھوڑوں کی ٹاپو سنائی دیتے تھے۔ سوار ایک دوسرے کو پکار رہے تھے۔ ان کی آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے بھاگنے والوں کو پکڑ لیا ہے۔ علی بن سفیان نے سب کو اکٹھا کر لیا۔ بھاگنے والے پکڑے گئے تھے۔ ان کے 2 گھوڑے زخمی تھے۔ ان گھوڑوں کو مرنے کے لیے صحرا میں چھوڑ دیا گیا۔ بھاگنے والے 5 تھے، 4 آدمی اور 1 لڑکی۔ لڑکی گر پڑی تھی۔ بھاگنے والوں میں سے ایک نے کہا، ہمارے ساتھ تم جو سلوک کرنا چاہتے ہو کر لو، مگر یہ لڑکی زخمی ہے۔ ہم امید رکھیں گے کہ تم اسے پریشان نہیں کرو گے۔ ایک گھوڑے کی زین کے ساتھ مشل بندھی ہوئی تھی، کھول کر جلائی گئی۔ لڑکی کو دیکھا گیا، بہت ہی خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ اس کے کپڑے خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ اس کے کندھے پر گردن کے قریب خنجر کا گہرا زخم تھا۔ اس سے اتنا خون نکل گیا تھا کہ لڑکی کا چہرہ لاش کی طرح سفید اور آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ علی بن سفیان نے زخم میں ایک کپڑا ٹھونس کر اوپر ایک اور کپڑا باندھ دیا اور اسے ایک گھوڑے پر ڈال کر سوار سے کہا کہ جلدی جراح تک پہنچے۔ وہاں جلدی کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ وہ شہر سے میلوں دور نکل گئے تھے۔ قیدیوں میں ایک بوڑھا تھا۔ یہ قافلہ جب قاہرہ پہنچا تو صبح طلوع ہو رہی تھی۔ سلطان کو رات کے واقعے کی اطلاع مل گئی تھی۔ علی بن سفیان ہسپتال پہنچ گیا۔ جراح اور طبیب قیدی لڑکی کی مرہم پٹی میں اور ہوش میں لانے میں مصروف تھے۔ سوار نے اسے تھوڑی دیر پہلے پہنچا دیا تھا۔ البرق کی پہلی بیوی اور آزار ہوش میں آ گئے تھے، مگر ان کی حالت تسلی بخش نہیں تھی۔ سلطان ایوبی ہسپتال میں موجود تھا۔ اس نے علی بن سفیان کو الگ کر کے کہا، میں بہت دیر سے یہاں ہوں۔ میں نے البرق کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا تو اس نے عجیب بات بتائی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ البرق ہوش میں نہیں۔ اس کے کمرے میں شراب کے پیالے اور سراہی پڑی ہے۔ کیا وہ شراب بھی پینے لگا ہے؟ اسے اتنا بھی ہوش نہیں کہ اس کی بیوی گھر سے باہر زخمی پڑی ہے۔ میں نے اس کی بیوی سے ابھی تک کوئی بات نہیں کی۔ طبیب نے منع کر دیا ہے۔ اس کی 1 نہیں 2 بیویاں زخمی ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، یہ لڑکی جسے ہم نے صحرا میں جا کر پکڑا ہے البرق کی دوسری بیوی ہے۔ ذرا زخمیوں کو بولنے کے قابل ہونے دیں۔ ہم نے بہت بڑا شکار مارا ہے سلطان۔ البرق سورج نکلنے کے بعد جاگا۔ ملازم کے بتانے پر وہ دوڑتا آیا۔ اس کی دونوں بیویاں زخمی پڑی تھیں۔ اسے 4 جاسوس دکھائے گئے۔ وہ بوڑھے کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اسے وہ آصفہ کا بوڑھا خاوند سمجھتا رہا تھا۔ سلطان ایوبی نے یہ واردات اپنی تحویل میں لے لی، کیونکہ یہ جاسوسوں کے پورے گروہ کی واردات تھی اور اس میں اس کا معتمد ملوث تھا، جسے فوج کے تمام راز اور آئندہ منصوبے معلوم تھے۔ جو ہی زخمی بیان دینے کے قابل ہوئے، ان سے بیان لیے گئے۔ ان سے یہ کہانی یوں بنی کہ البرق کی پہلی بیوی کو جب علی بن سفیان نے بتایا کہ اس کے خاوند کی دوسری بیوی مشتبہ چال چلن کی ہے اور وہ جاسوس معلوم ہوتی ہے، تو وہ سخت غصے کے عالم میں گھر چلی گئی۔ وہ اپنے خاوند کو اور آصفہ کو قتل کر دینا چاہتی تھی، لیکن علی بن سفیان نے اسے کہا تھا کہ جاسوسوں کو زندہ پکڑا جاتا ہے تاکہ ان کے چھپے ہوئے ساتھیوں کا سراغ لیا جا سکے۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور آصفہ پر گہری نظر رکھنے لگی۔ اس نے رات کا سونا بھی ترک کر دیا۔ موقع دیکھ کر اس نے ان کے سونے والے کمرے کے اس دروازے میں چھوٹا سا سوراخ کر لیا جو دوسرے کمرے میں کھلتا تھا۔ رات کو اس سوراخ میں سے انہیں دیکھتی رہتی تھی۔ 2 راتیں تو اس نے یہی دیکھا کہ لڑکی البرق کو شراب پلاتی اور عریانی کا پورا مظاہرہ کرتی تھی۔ وہ سلطان ایوبی کی باتیں ایسے انداز سے کرتی تھی جیسے وہ اس کا پیر و مرشد ہو۔ صلیبیوں کو برا بھلا کہتی اور وہی باتیں کرتی جو سلطان ایوبی کے جنگی منصوبے میں شامل تھیں۔ البرق اسے بتاتا تھا کہ سلطان کیا کر رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے۔ البرق کی پہلی بیوی نے 2 راتیں یہی کچھ دیکھا اور سنا۔ تیسری رات وہ ناٹک کھیلا گیا جس کا البرق کی پہلی بیوی کو بےتابی سے انتظار تھا۔ آصفہ نے البرق کو شراب پلانی شروع کی اور اسے بالکل حیوان بنا دیا۔ آصفہ دونوں پیالے اٹھا کر اور یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی، دوسری لاتی ہوں۔ وہ واپس آئی تو پیالوں میں شراب تھی۔ اس نے ایک پیالہ البرق کو دے دیا۔
دوسرا خود منہ سے لگا لیا۔ اس کے بعد اس نے بے حد ننگی حرکتیں کی اور البرخ بے سد لیٹ گیا۔ آصفہ نے کپڑے پہنے اور البرخ کو آہستہ آہستہ بلایا۔ وہ نہ بولا، پھر اسے ہلایا، ہاتھ سے اس کے پپوٹے اوپر کیے، مگر اس کی آنکھیں نہ کھلی۔ اس نے پیالے دوسرے کمرے میں لے جا کر شراب میں بے ہوش کرنے والی کوئی چیز البرخ کے پیالے میں ملا دی۔ آصفہ نے کپڑے پہنے، اوپر سیاہ چادر اس طرح لے لی کہ سر سے پاؤں تک چھپ گئی۔ آدھی رات ہونے کو تھی، اس نے قندیل بجھائی اور باہر نکل گئی۔ پہلی بیوی آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے خنجر اٹھایا، اوپر لبادہ اوڑا۔ وہ کمرے سے نکلنے لگی تو دیکھا کہ آصفہ ایک ملازمہ کے ساتھ کسر پسر کر رہی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ ملازمہ کو اس نے ساتھ ملا رکھا تھا۔ آصفہ باہر نکل گئی۔ ملازمہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پہلی بیوی بڑے دروازے سے باہر نکل گئی۔ وہ تیز تیز چلتی آصفہ کے تعاقب میں گئی۔ وہ اس کے قدموں کی آہٹ پر جا رہی تھی۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ آصفہ کو شاید اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ وہ رک گئی۔ پہلی بیوی اندھیرے میں اچھی طرح دیکھ نہ سکی۔ وہ آصفہ کے قریب چلی گئی اور رک گئی۔ اچانک آمنے سامنے آ جانے سے پہلی بیوی فیصلہ نہ کر سکی کہ کیا کرے۔ اس کے منہ سے نکل گیا، کہاں جا رہی ہو آصفہ؟ پہلی بیوی کو معلوم نہ تھا کہ لڑکی کی حفاظت کے لیے ایک آدمی چھپ چھپ کر اس کے ساتھ جاتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ آصفہ نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور البرخ کی پہلی بیوی سے ہنس کر کہا، آپ میرے پیچھے آئی ہیں یا کہیں جا رہی ہیں؟ اتنے میں پیچھے سے کسی نے پہلی بیوی کو بازوؤں میں جکڑ لیا، مگر اس عورت نے گرفت مضبوط ہونے سے پہلے ہی جسم کو زور سے جھٹک دیا اور آزاد ہو گئی۔ اس نے تیزی سے خنجر نکال لیا۔ اس کے سامنے ایک آدمی تھا۔ عورت نے اس پر وار کیا جو وہ بچا گیا۔ آدمی نے ایسا وار کیا کہ خنجر عورت کے پہلو میں اتر گیا۔ اس آدمی نے دیکھ لیا تھا کہ عورت کے پاس خنجر ہے۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ پہلی بیوی نے آصفہ پر حملہ کیا اور خنجر اس کی گردن اور کندھے کے درمیان اتار دیا۔ لڑکی نے زور سے چیخ ماری۔ آدمی نے پہلی بیوی پر وار کیا جو یہ عورت پھرتی سے بچا گئی۔ اس نے وار کیا تو اس آدمی نے اس کا بازو اپنے بازو سے روک لیا۔ آصفہ گر پڑی تھی۔ البرخ کی پہلی بیوی کو بھی گہرا زخم آیا تھا جو پہلو سے پیٹھ تک چلا گیا تھا۔ وہ ڈگمگانے لگی۔ وہ آدمی آصفہ کو اٹھا کر کہیں چلا گیا۔ علی بن سفیان کے دو جاسوس عمر اور آذر چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ دوسری عورت کون ہے۔ عمر اس آدمی کے پیچھے چھپ چھپ کر گیا جو آصفہ کو اٹھا لے گیا تھا۔ وہ اسی مکان میں لے گیا جہاں وہ جایا کرتی تھی۔ وہاں سے عمر علی بن سفیان کو اطلاع دینے چلا گیا۔ آذر نے بتایا کہ وہ وہیں چھپا رہا۔ زخمی عورت وہیں پڑی تھی، وہاں اور کوئی نہ تھا۔ آذر اس عورت کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پیچھے سے کسی نے اس پر خنجر سے 3 وار کیے اور حملہ آور بھاگ گیا۔ آذر وہیں بے ہوش ہو گیا۔ شام تک البرخ کی پہلی بیوی اور آذر کی حالت بگڑ گئی۔ جراحوں اور طبیبوں نے بہت کوشش کی مگر وہ زندہ نہ رہ سکے۔ البرخ کی پہلی بیوی نے علی بن سفیان سے کہا تھا کہ وہ اپنے خاوند کو قربان کر سکتی ہے، قوم اور ملک کی عزت کو قربان ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے قوم کے نام پر جان دے دی۔ سلطان ایوبی کے حکم سے قادم الدین البرخ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس نے یقین دلانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ اس نے یہ جرم دانستہ نہیں کیا۔ وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں بیوقوف بن گیا تھا، مگر یہ ثابت ہو چکا تھا کہ اس نے حکومت اور فوج کے راز شراب اور حسین لڑکی کے نشے میں دشمن کے جاسوسوں تک پہنچائے ہیں۔ سلطان ایوبی قتل کا جرم بخش سکتا تھا، شراب خوری اور عیاشی اور دشمن کو راز دینے کے جرائم نہیں بخشا کرتا تھا۔ آصفہ سے اس روز کوئی بیان نہ لیا گیا۔ اس پر زخم کا اتنا اثر نہیں تھا جتنا خوف کا تھا۔ وہ جاسوس لڑکی تھی، سپاہی نہیں تھی۔ اسے شہزادی کے روپ میں شہزادوں کے بھید لینے کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کا یہ حشر ہو سکتا ہے۔ اس پر زیادہ خوف اس کا تھا کہ وہ مسلمانوں کی قیدی ہے اور مسلمان اسے بہت خراب کریں گے۔ ایک قطرہ یہ بھی اسے نظر آیا تھا کہ مسلمان اس کے زخم کا علاج نہیں کریں گے۔ اس نے اس خطرے کا اظہار ہر اس آدمی سے کیا جو اس کے قریب گیا۔
وہ ڈرے ہوئے بچے کی طرح روتی تھی۔ علی بن سفیان نے اسے بہت تسلی دی کہ اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو کسی مسلمان زخمی عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے، مگر وہ سلطان ایوبی سے ملنا چاہتی تھی۔ آخر سلطان کو بتایا گیا۔ سلطان ایوبی اس کے پاس گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اس حالت میں وہ اسے اپنی بیٹی سمجھتا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ سلطان ایوبی تلوار کا نہیں، دل کا بادشاہ ہے۔ آصفہ نے روتے ہوئے کہا، اتنا بڑا بادشاہ جسے شکست دینے کے لیے عیسائیوں کے سارے بادشاہ اکٹھے ہو گئے ہیں، ایک مجبور لڑکی کو دھوکہ دیتے اچھا نہیں لگتا۔ ان لوگوں سے کہو کہ مجھے فوراً زہر دے دے، میں اس حالت میں کوئی اذیت برداشت نہیں کر سکوں گی۔ کہو تو میں ہر وقت تمہارے پاس موجود رہوں گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں تمہیں دھوکہ بھی نہیں دوں گا، اذیت بھی نہیں دوں گا، مگر وعدہ کرو کہ تم بھی مجھے دھوکہ نہیں دو گی۔ تم ذرا اور بہتر ہو لو۔ طبیب نے کہا ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اگر تمہیں اذیت دینی ہوتی تو میں اسی حالت میں قید خانے میں ڈال دیتا، تمہارے زخم پر نمک ڈالا جاتا، تم چیخ چیخ اور چلا چلا کر اپنے جرم اور اپنے ساتھیوں سے پردے اٹھاتی، مگر ہم کسی عورت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا کرتے۔ البرق کی بیوی مر گئی ہے، لیکن تمہیں زندہ رکھنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ یہاں تمہیں کوئی مرد اس نظر سے نہیں دیکھے گا کہ تم ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی ہو۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم یہ خدشہ دل سے نکال دو، تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو اسلامی قانون میں لکھا ہے۔ اس مکان کی تلاشی لی گئی تھی جہاں آصفہ جایا کرتی تھی۔ وہ کسی کا گھر نہیں تھا، جاسوسوں کا اڈا تھا۔ اندر ہی استبل بنا ہوا تھا۔ اندر سے 5 آدمی برآمد ہوئے تھے، انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ان 5 نے اور ان 4 نے جنہیں تعاقب میں پکڑا گیا تھا، جرم کا اعتراف کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر انہیں اس تہہ خانے میں لے گئے جہاں پتھر بھی بول پڑتے تھے۔ بوڑھے نے تسلیم کر لیا کہ اس نے اس لڑکی کو دانے کے طور پر پھینک کر البرق کو پھانسا تھا۔ اس نے سارا ناٹک سنا دیا۔ دوسروں نے بھی بہت سے پردے اٹھائے اور اس مکان کا راز فاش کیا جسے شہر کے لوگ احترام کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ اس مکان میں بہت سی لڑکیاں رکھی گئی تھیں جو 2 مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھیں، ایک جاسوسی کے لیے اور دوسری حاکموں اور اونچے گھرانے کے مسلمان نوجوانوں کا اخلاق تباہ کرنے کے لیے۔ وہ مکان جاسوسوں اور تقریب کاروں کا اڈا تھا۔ ان جاسوسوں نے یہ بھی بتایا کہ سلطان ایوبی کی فوج میں انہوں نے اپنے آدمی بھرتی کرا دیے ہیں جنہوں نے سپاہیوں میں جوے بازی کی عادت پیدا کر دی ہے۔ وہ ہاری ہوئی بازی جیتنے کے لیے ایک دوسرے کے پیسے چراتے اور چور بنتے جا رہے ہیں۔ شہر میں انہوں نے 500 سے کچھ زیادہ فاحشہ عورتیں پھیلا دی ہیں جو نوجوانوں کو پھانس کر انہیں عیاشی کی راہ پر ڈال رہی ہیں۔ خفیہ قمار خانے بھی کھول دیے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ ان سوڈانیوں کو سلطان کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے جنہیں فوج سے نکال دیا گیا تھا۔ سب سے اہم انکشاف یہ تھا کہ انہوں نے 6 ایسے مسلمان افسروں کے نام بتائے جو سلطان ایوبی کی حکومت میں اہم حیثیت رکھتے تھے مگر سلطان کے خلاف کام کر رہے تھے۔ آصفہ عیسائی لڑکی تھی، اس کا نام فلیمنگو بتایا گیا۔ وہ یونانی تھی، اسے 13 سال کی عمر سے اس کام کی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ اسے مصر کی زبان سکھائی گئی۔ ایسے سینکڑوں لڑکیاں مسلمان علاقوں میں استعمال کرنے کے لیے تیار کی گئی تھیں جنہیں چوری چھپے ادھر بھیجا گیا تھا۔ اس لڑکی نے بھی کچھ نہ چھپایا۔ 15 روز بعد اس کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ اسے جب بتایا گیا کہ اسے سزائے موت دی جا رہی ہے تو اس نے کہا، میں خوشی سے یہ سزا قبول کرتی ہوں۔ میں نے سلیب کا مشن پورا کر دیا ہے۔ اسے جلاد کے حوالے کر دیا گیا۔ دوسروں کی ابھی ضرورت تھی۔ ان کی نشاندہی پر چند اور لوگ پکڑے گئے جن میں چند ایک مسلمان بھی تھے۔ ان سب کو سزائے موت دی گئی۔ البرق کو 100 بیت کی سزا دی گئی جو وہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ اس کے بچوں کو سلطان ایوبی نے سرکاری تحویل میں لے لیا۔
ان کے لیے سرکاری خرچ پر ملازمہ اور اتالیق مقرر کیے گئے۔ وہ البرق کے بچے نہیں، ایک مجاہد کے بچے تھے۔ ان کی ماں شہید ہو گئی تھی۔